بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبرگیری کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت سے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا اور ان کے کان میں آہستہ سے کوئی بات کہی جسے سن کر وہ رونے لگیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اور بات ان کے کان میں کہی جسے سن کر وہ ہنسنے لگیں۔ جب وہ چلنے لگی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے پوچھا، اے فاطمہ، تیرے رونے اور ہنسنے میں کیا راز تھا؟ سیدہ نے فرمایا، جو بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راز میں رکھی ہے میں اسے ظاہر نہ کروں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بعض روایتوں کے مطابق حضرت سلمہ نے حضرت فاطمہ سے اس دن کے واقعے کی تفصیل پوچھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا، پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے جبرائیل امین سال میں ہمیشہ ایک بار قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، اس سال خلاف معمول 2 بار کیا ہے، اس سے قیاس ہوتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس پر میں رونے لگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اہل بیت میں سب سے پہلے مجھے ملو گی اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اس بات سے مجھے خوشی ہوئی اور میں ہنسنے لگی۔ رحلت سے قبل جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہوئی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ فرمایا، ہائے میرے بابا کی بے چینی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بابا آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے حضرت فاطمہ الزہرا پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے بے اختیار ہو کر فرمایا، بار الہ، روح فاطمہ کو روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا دے۔ خدایا مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مسرور کر دے۔ الہی بروز محشر شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم نہ فرما۔ بعض روایتوں میں ان سے ایک مرثیہ بھی منسوب ہے جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر کہا۔ اس مرثیے میں وہ کہتی ہیں، آسمان غبار آلود ہو گیا، آفتاب لپیٹ دیا گیا، دنیا میں تاریکی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زمین نہ صرف غمگین ہے بلکہ فرط علم سے شک ہو گئی ہے۔ ان پر قبیلہ مضر کے لوگ اور تمام اہل یمن روتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ اور محلات روتے ہیں۔ اے خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے بعد صحابیات رضی اللہ تعالی عنہا اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ تعزیت کے لیے ان کے پاس آتے تھے، لیکن ان کو کسی پہلو قرار نہ آتا تھا۔ تمام کتب سیر متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کسی نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا سب سے زیادہ صدمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہوا اور وہ ہر وقت غمگین اور دل گرفتہ رہنے لگیں۔ ان کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہی 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو 29 سال کی عمر میں عازم فردوسیں بری ہوئیں۔ وفات سے پہلے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کر فرمایا، میرا جنازہ لے جاتے وقت اور تدفین کے وقت پردے کا پورا لحاظ رکھنا اور سوائے اپنے اور میرے شور نامدار کے اور کسی سے میرے غسل میں مدد نہ لینا۔ تدفین کے وقت زیادہ ہجوم نہ ہونے دینا۔ حضرت اسماء نے کہا، اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حبش میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولے کی صورت بنا لیتے ہیں اور اس پر وہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کھجور کی چند شاخیں منگوائیں اور انہیں جوڑ کر اور پھر ان پر کپڑا تان کر سیدہ بطول کو دکھایا۔ انہوں نے اسے پسند فرمایا۔ چنانچہ وفات کے بعد ان کا جنازہ اسی طریقے سے اٹھا۔ جنازے میں بہت کم لوگوں کو شرکت کا موقع ملا کیونکہ سیدہ کی وفات رات کے وقت ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کے مطابق رات ہی کو دفن کیا۔ نماز جنازہ حضرت عباس نے پڑھائی اور حضرت علی، حضرت عباس
اور حضرت فضل بن عباس نے قبر میں اتارا، دار عقیل کے ایک گوشہ میں مدفون ہوئی۔ کہتے ہیں دوسرے دن دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے شکایت کی کہ ہمیں کیوں خبر نہ کی کہ ہم بھی نماز کا شرف پاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عذر خواہی میں فرمایا، میں نے فاطمہ الزہرا کی وصیت کی بنا پر کیا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو رات میں دفن کرنا، تاکہ نامحرموں کی آنکھیں میرے جنازے پر نہ پڑیں۔ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی 6 اولادیں ہوئیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت محسن اور رقیہ نے بچپن ہی میں انتقال کیا۔ حضرت سیدنا حسن، سیدنا حسین، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم تاریخ اسلام کی نامور شخصیتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل فاطمہ الزہرا ہی سے باقی رہی۔ اہل سیر نے حضرت فاطمہ الزہرا کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جنت کی عورتوں کی سردار فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سے فرمایا کرتے، اے فاطمہ، تم اور تمہارا خاوند اور تمہاری اولاد میرے ساتھ جنت میں سب ایک جگہ ہوں گے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرا پارہ گوشت ہے، جس نے اس کو غصہ دلایا اور ناراض کیا، اس نے مجھے غصہ دلایا اور ناراض کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شور نامدار اور فرزندوں کی شان میں اللہ تعالیٰ نے آیات تطہیر نازل کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں۔ شکریہ۔